إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے انسانوں پہ کہ جو صحت مند ہیں، انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ احسان ہے اللہ کا ایسے انسانوں پر کہ جنہیں سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے، انہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور وہ مصنوعی طریقے سے انہیں سانس دلوایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے انسانوں پہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتا ہے یہ نعمت عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نعمت بصارت سے محروم ہیں، اور یہ رمضان المبارک بھی اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ماہ مبارک سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک پا لینے کے باوجود اس کی نعمتوں اور رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرات گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کا پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پچھلی امتوں میں اللہ کا یہ طریقہ بھی رہا کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا تو صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لوگ لکھا ہوا پاتے کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اس نے ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو صرف اپنے علم میں رکھا، لوگوں سے پوشیدہ رکھا اور ہمارے گناہوں کی ستر پوشی فرمائی۔ یہ مالک الملک کا، مالک کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، خصوصاً امت محمد کے لوگوں کو، اس نے کسی بڑی تکلیف میں، کسی بڑی مشقت میں مبتلا نہیں کیا۔ پہلے کی امتیں اور پہلے کے لوگ، ان کی جو مشقتیں اور تکلیفیں تھیں، صرف ایک مثال سے اندازہ لگائیے کہ اگر ان کے کپڑے کے اوپر کہیں گندگی لگ جاتی تو انہیں اپنے کپڑے کو کینچیوں سے کاٹنا پڑتا، اگر ان کے جسموں پہ غلاظت لگ جاتی انہیں گرم لوہے کے ساتھ اس جگہ کو داغنا پڑتا یا کینچیوں کے ساتھ اس جگہ کو کاٹنا پڑتا۔ ہمارے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آسانی فرمائی کہ کپڑے کو دھو لیا جائے تو وہ پاک ہے، جسم پہ پانی بہا لیا جائے تو وہ پاک ہے۔ اور قوم موسیٰ کے لیے جب انہوں نے ایک غلطی کی کہ بچڑے کی عبادت کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اس سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ معافی مانگنے کا طریقہ یہ تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار اور برچھیاں اٹھا لیں، وہ بیٹھے ہوں کے سروں کو اپنے ہاتھوں سے قلم کرتے جائیں، گردن اتارتا جائے۔ ایک قوم موسیٰ کا فرد دوسرے قوم موسیٰ کے فرد کی گردن اتار رہا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے کہ گردن اتارنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک ہی دن میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ اتنی سخت شرائط نہیں ہے توبہ کی، اتنی سخت شرائط نہیں ہے کہ ہمیں اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے یا ہمیں اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹنا پڑے یا ہمیں اپنا سر قلم کروانا پڑے۔ ہمارے لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس قدر رحمت و بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں کہ آؤ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے کوئی برا کام کر لیا یا اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، پھر اس نے اپنے اللہ سے اس گناہ کی بخشش مانگ لی،
لوجد اللہ تواب الرحیما، تو اللہ وحدہ لا شریک کو وہ بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے بخش دیا جائے، ہو سکتا ہے نہ بخشا جائے، بخش دیا جائے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو غلطیاں گناہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو، یہ نہیں کہ کچھ کو وہ معاف کر سکتا ہے، کچھ کو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ جو معافی مانگ لے، جو توبہ کر لے، جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو جبین نیاز کو جھکا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے خیال آ جائے کہ مجھ سے تو اللہ کی نافرمانی سرزد ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر سے نکل پڑتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، چاہے گناہ کس قدر بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ مالک کائنات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک تو اپنے ہاتھ اپنے بازوؤں کو کھولے ہوئے ہیں، وہ رات کے وقت اپنے بازوؤں کو کھولتا ہے تاکہ دن کے وقت غلطی کرنے والا توبہ کر لے، دن کے وقت صبح کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا بازوؤں کو کھولتا ہے تاکہ رات کو غلطی کرنے والا توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ یہیں پر بس نہیں، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ وحدہ لا شریک اتر آتے ہیں آسمان دنیا پہ، پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے آواز لگاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں جس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی بیماریوں کا مارا ہوا مریض جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے واپس بھیج دیا ہو، آئے میرے دربار میں مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا عطا کروں گا۔ کیا ہے کوئی ایسا رزق کا طالب کہ جسے رزق میں تنگی ہو، اللہ سے مانگے، اللہ وحدہ لا شریک رزق کی تنگی دور کرے گا۔ یہ مالک کائنات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہیں پر بس نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے اور 2 رکعتیں پڑھے اور پھر معافی مانگے، پھر اسے معافی ملتی ہے، بلکہ اگر ایک بندہ وضو کر لیا گھر سے اور مسجد کی طرف ارادہ نماز سے چل پڑا، ایک قدم رکھے گا اللہ اس کی غلطی کو معاف کرے گا، دوسرا رکھے گا اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ ہر ایک قدم کے بدلے میں، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ غلطیاں بھی معاف کرتا جائے گا، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ وحدہ لا شریک درجات بھی بلند کرتا جائے گا۔ یہ مالک کائنات کی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کا شمار کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا نام لیا۔ یہ قبیلہ بکریاں پالنے میں کثیر مہارت بھی رکھتا تھا اور زیادہ کام ان کا بکریاں پالنا ہی تھا۔ فرمایا جتنے اس قبیلے کی بکریوں کے جسم کے اوپر بال ہیں، اللہ رمضان المبارک میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اگلا جو جملہ ہے وہ مزید لطف دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات میں۔ ایک بندہ گھر سے مسجد کی طرف چلا، وہ چل رہا ہے، گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسباب مغفرت جو ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو توبہ کرنے والوں کے لیے اس قدر آسانی کر دی۔ توبہ کرنے والا اگر شرمندہ ہوا، توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اسے کسی بھی قسم کی جھجک کی ضرورت نہیں ہے، اسے جھجک کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے اسے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے اپنے پچھلے گناہوں کے بڑا ہونے یا چھوٹا ہونے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا اللہ کے پیغمبر اسلام لانا چاہتا ہوں۔
ہاتھ بڑھائیے، بیعت کروں گا آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ایک بات تو بتلائیے کہ کیا اللہ اسلام لانے کے بعد سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر میرا ایک گناہ ایسا ہے جو میں کرتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے اپنا گناہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، زندہ مٹی میں دفن کر دیا، قلت مال کی وجہ سے یا کثرت عیال کی وجہ سے یا بیٹیوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے میں نے انہیں قبروں میں دفن کر دیا، زندہ گاڑ دیا۔ میری ایک بچی تو چیختی چلاتی رہی، مجھے آوازیں دیتی رہی، مجھے بلاتی رہی، مجھے میرا باپ ابھی مجھے پکارتی رہی کہ میرا باپ میرے ساتھ ایسا نہ کر، مجھ سے کیا ناراضگی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ وحدہ لا شریک میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا، کہا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام سے پہلے جتنے کسی نے گناہ کیے ہیں، بندہ مسلمان ہو جائے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت سے پہلے بندے سے جتنے گناہ ہوئے، ہجرت کی اللہ وحدہ لا شریک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں، حج کیا اللہ وحدہ لا شریک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس شخص نے حج کیا اور حج میں کوئی لغو بات نہیں کی، نہ ہی کوئی فسق کا کام کیا، گناہ کا کام کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار جدھر جگہ ملتی ہے ادھر بیٹھ جائیں، لوگوں کو کراس کر کے ایسے آنا، گردنیں پھلانگنا جائز و درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ بار کیا کرو، کیونکہ یہ تنفیان الفقر والذنوب، بندے کی محتاجی بھی ختم کرتے ہیں اور بندے کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، حج اور عمرہ۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور، اور جو حج مبرور ہے، جو خالصتاً للہیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، لیس جزاؤہ الا الجنہ، اس کا بدلہ تو جنت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ آئیے آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان باتیں ایسے افراد کے لیے جو اپنے گناہوں سے پریشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات گناہوں میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید میرے گناہ اب معاف نہیں کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک تو اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا سارا مال اسباب چلا جائے اور اسے یوں لگے کہ موت آنے والی ہے، پھر اچانک اس کے پاس وہ مال اسباب واپس آ جائے، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش۔ اور یاد رکھو یہ ہم میں اکثر بات مشہور ہے کہ بات درست ہے، کافی حد تک درست ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بات درست ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ گناہ گاروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ آپ قوم موسیٰ کے اس شخص کا واقعہ پڑھ لیجئے جس نے مجلس میں بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا تھا، اللہ اتنے بندوں کے سامنے آج میرا راز فاش ہو جائے گا، میرے گناہ کھل جائیں گے، تو ستار العیوب ہے۔ مالک کائنات نے مجلس میں بیٹھے بیٹھے کو معاف کر دیا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کو۔ گناہ گاروں کی بھی اللہ قبول کرتا ہے، نیکوں کی بھی اللہ قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ کرو ہی نہ، بالکل گناہ ہی نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک تمہیں ویسے ہی لے جائے گا، اور وہ لوگ لائے گا جو گناہ کریں پھر اللہ وحدہ لا شریک سے استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا
جس کا نام کفل تھا، اس کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام، بدکاری کا کام اس سے رہا ہوا نہیں تھا، گناہوں کے کاموں میں طاق تھا، مالدار تھا۔ ایک بار ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا میرے گھر میں بھوک ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے تو 60 دینار دے دے اور میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ جب اس نے برائی کا ارادہ کیا اس عورت کے ساتھ تو وہ کانپی اور رو پڑی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کوئی تجھے مجبور کیا ہے؟ کہا مجبور نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں صرف اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے کہ انہیں کچھ مل جائے، لقمہ ان کے پیٹ میں چلا جائے، اس لیے تیرے ساتھ رضامند ہوئی ہوں پیسے لے کے۔ اس نے کہا جا پیسے بھی لے جا اور چلی جا، اور کہنے لگا یہ تو پہلے گناہ پہ اس قدر ڈری ہوئی ہے، کفل تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، تیری زندگی گناہوں سے عبارت، تیری زندگی گناہوں سے تعبیر، تیری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی۔ اور آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، لو بلغت ذنوبک عناق السماء عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین پہ ان کی ڈھیری لگا دی جائے اور وہ ڈھیری بڑھتی 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 آسمان کو چھونے لگے، پھر تو اللہ سے اس حال میں ملے کہ تو اللہ کے ساتھ تو نے شرک نہ کیا ہو، وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنے گناہ ڈھیر زمین پہ لگا ہوا، زمین بھی بھری ہوئی اور اس کی اونچائی آسمانوں کو چھو رہی، آسمانوں زمین کے درمیان سارا گناہ، سارا خلا جو ہے وہ گناہوں سے پر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں بس اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہنے لگا ساری زندگی میری گناہوں سے بھری ہوئی، میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو خوف بھی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے سچی توبہ کرتا ہے، اسی رات اس کی وفات ہو جاتی ہے، اسی رات مر جاتا ہے۔ صبح لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے قد غفر اللہ الکفلا، غلط فہمی کا لوگوں شکار نہ ہونا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ وہ نیکوں کی بھی سنتا ہے، وہ گناہگاروں کو بھی سنتا ہے۔ کوئی آئے اس کی طرف، کوئی آئے، وہ تو اس نے تو بہانے بنا رکھے ہیں، جگہ جگہ موقع دے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آواز کو سنے اور پھر پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، وہ اتنا پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تو یوں سمجھے کہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے، بلکہ آپ نے سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ ایک ایسا شخص جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے اور وہ دن میں 5 بار اس نہر میں غسل کرتا ہے، کوئی جسم پہ میل باقی رہ جائے گا؟ کہا 5 بار ایک دن میں غسل، میل تو بالکل ہی باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 5 نمازوں کی مثال یہی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ وحدہ لا شریک نمازوں کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصبت ذنبا یا اصبت حدا فاقم علیہ، میں نے گناہ کیا ہے اور میں نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، آپ مجھ پہ حد جاری کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہ شخص دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اصبت ذنبا فاقم علیہ، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ پہ حد جاری کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دیکھ تو نے اگر ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے ایسے گناہوں کو اللہ محض نماز پڑھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ نماز 5 نمازیں اپنے پیچھے گزرے ہوئے وقت، ایک نماز تک، دوسری نماز، تیسری نماز تک، ہر ایک نماز پیچھے گزرے ہوئے وقت کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسول اللہ، اب نماز پڑھنے والا نماز میں کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد،
تم یہ کہو تو اللہ وحدہ لا شریک اگر تمہاری وہ آواز اللہم ربنا لک الحمد والی فرشتوں کی آواز سے میچ ہو گئی، موافق آ گئی فرشتوں کے آواز کے، تو تیرے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، امام جب ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا شخص اگر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار پڑھتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ مالک کائنات نے تو بہانے اور طرح طرح کے آسان طریقے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں، اور مالک کائنات پھر اعلان کرتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ وحدہ لا شریک سے توبہ کر لو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بندو آؤ، میں تو تمہارے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ تم مانگو اور میں تمہیں عطا کروں، تم سوال کرو میں عطا کروں، میں دوں تمہیں، اور تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میں تمہیں معافی عطا کروں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ خود بھی اللہ سے آ جاتے پیغمبر کے پاس، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، تو اللہ وحدہ لا شریک ان کے تمام گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ مالک کائنات ہے، یہ ایام ہے، یہ موقع ہے، یہ چانس ہے، آئیے پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں عاجزی کے ساتھ، اعتراف گناہ کے ساتھ، ندامت و پشیمانی کے ساتھ کہ اللہ تیرا بندہ بھول جاتا ہے، تو نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، تیرے پیغمبر نے کہا آدم سے غلطی ہوئی اس کی اولاد بھی غلطی کرے گی، آدم بھول گیا اس کی اولاد بھی بھولے گی، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، خیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ سے مچھر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر آنسو اللہ کے خوف سے نکل گیا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، وہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت ہے جس میں فرمان رسول ہے کہ چاہے وہ آنسو آنکھ سے نکلا ہی نہ ہو، آنکھ ہی میں پانی بنا اور آنکھ ہی میں جذب ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک کو اس آنسو کی بھی قدر ہے۔ زمین پر اگر وہ گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ آنکھوں میں خشک ہو جاتا ہے تب بھی اللہ وحدہ لا شریک اس کی قدر دانی کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک بندے کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ ایام ہے مغفرت کے، استغفار کے موقع بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ٹائم بھی دیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے ان دنوں میں مغفرت کے اسباب اور وسائل اور دروازے بے انتہا کھول رکھے ہیں۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ وحدہ لا شریک تمام کے گناہوں کو بخش دے، اللہ سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرے، اللہ وحدہ لا شریک شرک جیسی ذلت سے بچائے، اللہ بدعت جیسے عذاب سے بچائے، اللہ وحدہ لا شریک کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر کہیں بھول چوک سے سرزد ہو جائیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان پہ معافیوں کے قلم پھیر دے۔ آخر دعوانا